السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آج آیت نمبر 284 سے 284 سے لے کر سورہ بقرہ کی اختتامی آیت تک ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ اللہ کے خاص فضل احسان سے، اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے اس قدر کم ہے، اور بندہ مومن کے لیے یہ ایک بہت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے طویل سورت، جس کے اندر بہت سے احکامات ہیں، وہ نازل فرمائی ہوئے، اس کا ترجمہ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کو سیکھنے کو، پڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ممکن ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ اس ساری کاوش کو قبول اور منظور فرما لے۔ اس کے دوران جو کمی کوتاہی بہت ساری رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرما دے۔ جو خیر کی باتیں ہم نے ایک دوسرے کے سامنے کی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کو اللہ تعالیٰ مزید مضبوط کر دے، اور زندگی کے آخری لمحے، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں قاری قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا بنا کر ہی زندہ رکھے، اور اسی کیفیت میں اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ رب العزت سے راضی ہوں۔ تو تلاوت کر لیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور پھر تفسیر پر بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اس پر اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء، تو بس مغفرت کر دے گا جس کی چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول ایمان لائے جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا، من ربہ، ان کے رب کی جانب سے،
والمؤمنون اور مومنون بھی، کل آمن ہر کوئی ایمان لایا، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی بھی رسولوں کے، وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا ہم نے سن بھی لیا اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، غفرانک ربنا اے ہمارے رب آپ کی بخشش، وإلیک المصیر اور آپ کی طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا نہیں مکلف بناتا اللہ کسی بھی نفس کو سوائے اس کی وسعت کے، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اسی پر ہے جو اس نے کمایا، ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا نہ ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا غلطی کر بیٹھے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اصرا نہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا کہ جیسے آپ نے ڈالا ان کے اوپر جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ ہم سے اٹھوانا ما لا طاقت لنا بھی جس کے ہمارے اندر طاقت نہیں، واعف عنا ہم سے درگزر فرما دے، واغفر لنا اور ہماری بخشش کر دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا آپ ہی ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین پس کافر قوم کے مقابل ہماری مدد فرما۔ سورہ بقرہ کی یہ اختتامی آیات ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی ہے، حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جس کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے اور عارضی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے سب عارضی ہے۔ ایک وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو مال بھی دیتے ہیں، کوئی منصب بھی دیتے ہیں، اختیار بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے طے کردہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ان ساری چیزوں کا جانشین کوئی اور بن جاتا ہے، اور پہلے والا یا تو دنیا میں اس سے محروم ہو جاتا ہے یا دنیا سے جانے کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہی نظام ہے، کتنی چیزیں جن کے مالک کوئی اور لوگ تھے آج ان کے مالک ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے اور وہ چیزیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس لیے انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز کو اپنا مطمع نظر بنا کر اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے، کیوں کہ جب بادشاہ اللہ ہے تو مرضی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بادشاہت کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اللہ کی اپنی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے لیے، اور نہ ہی اللہ رب العزت سے کل کو یہ خزانے کوئی چھین سکتا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں آنا جس میں آسمانوں و زمین کی یہ تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتقل فرما دیں، اس لیے حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ تم جو کچھ اپنے نفسوں کے اندر چل رہا ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپا کے رکھو، اللہ تمہارا اس پر محاسبہ کرے۔ اب اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جب یہ آیت سنی تو ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ اور ظاہری جو اعمال ہیں جن کا شریعت میں اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ تو ہم بجا لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو تم اپنے سینوں کے اندر، اپنے نفسوں کے اندر چھپا کر بیٹھے ہو اللہ اس پر بھی تمہارا محاسبہ کرے گا۔ تو کتنی ہی سوچیں ایسی ہیں جن پر ہمارا تو کنٹرول نہیں۔ اب ایسے میں اگر ہر آنے والی سوچ انسان کے لیے محاسبے کا سبب بنے گی تو پھر تو بہت مشکل ہو گیا کام۔ جب یہ بات صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہی تو اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں اس کی وضاحت فرما دی، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، یعنی اس کی وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر تکلیف یا اس سے مطالبہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ سنا تو کہا کہ تم پہلوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، جس طرح بنی اسرائیل نے کہا
تم کہا کرو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، آپ کی بخشش چاہیے اور آپ کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی یہ پریشانی دیکھی تو یہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بات نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ایک وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اور یا دوسری جگہ پر جو آیات ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعتیں، بصارتیں اور دل جو ہیں یہ سارے کے سارے ان کے بارے میں سوال کیا جائے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ باتیں جو انسان نے اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھی ہوں لیکن پختگی کے ساتھ ان کو سوچ کر سمجھ کر اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہو، وہ تو قابل محاسبہ ہے۔ دیکھیں، ایمان بھی تو دل کے اندر حقیقت میں چھپی ہوئی چیز ہی، انسان کسی زبان سے صرف اس کا اظہار کرتا ہے، منافق بھی اظہار کرتا ہے، لیکن کیا منافق کا زبان سے صرف کلمہ پڑھ لینا اللہ کے ہاں معتبر ہو جاتا؟ اللہ رب العزت کے ہاں جب تک وہ دل کی کیفیات کو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار نہیں بناتا، اخلاص نہیں اختیار کرتا، اس کے ظاہری اس کلمے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان بھی دل کی حقیقت میں چھپی ہوئی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح نفاق بھی دل کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے، کفر بھی دل کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ تو وہ سوچیں، وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو انسان سوچ سمجھ کر اپنی فکر بنا لے، اپنی سوچ بنا لے، وہ قابل محاسبہ ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کے کام جو حرام ہیں لیکن انسان ان کو سوچ سوچ کر لذت اختیار کرتا رہے، کوئی بندہ اگر ذہنی طور پر بے راہ روی کا شکار ہو اور وہ عملی طور پر تو بعض وجوہات کی بنا پر بدکاری نہیں کر سکتا، لیکن فکری طور پر وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو بیٹھ کر بدکاری کی باتیں سوچے اور ان کو اپنے اندر دل کے اندر دہراتا رہے اور اس سے لذت حاصل کرتا رہے، تو یہ گناہ کا کام۔ اور ایسی سوچوں کے اوپر جو وہ اس کی ارادتاً وہ سوچ پال رہا ہے، وہ اس کی اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ ہوگی۔ وہ وسوسے، وہ وہم جو کبھی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ یہ بات کہاں سے میرے ذہن میں آئی، اور اس کو جھٹکتا ہے اور اس کو پھر اپنے اندر پکاتا نہیں ہے یا اس سے لذت حاصل نہیں کرتا اور اس کو جھٹک دیتا ہے، یہ وہ سوچیں ہیں جو غیر ارادی طور پر آتی ہیں لیکن انسان اس کو پرے دھکیل دیتا ہے، یہ قابل مواخذہ نہیں۔ تو یہ فرق رہے کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو حساب کے لیے انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ محاسبہ جو ہے نا، یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس کو انسان سامنے رکھے تبھی وہ عمل کی طرف آ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر کسی نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ وہ قیمتی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما دے کہ ان کا حساب ہونا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 70,000 میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بڑے پختہ ایمان والے، بڑے یقین والے، جو ہے نا کسی سے دم کرواتے ہیں، نہ جھاڑ پونچھ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی توہم پرستی کرتے ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کامل ہے اور جو ہے نا اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے روز پوری زندگی ایسی گزار کر جب اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گی، اس کے علاوہ باقی لوگوں کا حساب ہونا ہے۔ اب حساب کی مختلف کیفیات ہیں، یہ کس طرح سے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے اور اس سے ڈائریکٹ حساب لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت اس سے ڈرو کہ جب تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، لیس بینہ و بین ربہ ترجمان، جس وقت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جب بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، کوئی اور بندہ نہیں ہوگا، اللہ نے کوئی فرشتہ مقرر کیا ہو، کسی اور کو کہا ہو کہ تم اس سے یہ سوال پوچھو، نہیں، ڈائریکٹلی بندے کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر اپنے جواب دینے ہوں گے۔ یہ جو حساب ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذبہ، جو بندہ
حساب میں نقاش کر دیا گیا، وہ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ نقاش کیا ہوتا ہے؟ باریک بینی کے ساتھ حساب کرنا، جس بندے سے ایک ایک چیز کے متعلق پوچھ لیا جائے۔ آپ سب نے پھر تفصیل بیان کی، جس سے اس کے کسی عمل کے متعلق پوچھا گیا، بتاؤ یہ کیوں ایسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جواب نہیں دے سکے۔ جب یہ بات آپ نے فرمائی نہ من نوقش العذاب عذب، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پریشان ہو کے کہنے لگی، اللہ کے رسول، قرآن میں تو آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، وہ تو حساب یسیر اس کا ہوگا، بڑا آسان حساب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر تو فقط العرض، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس کے اعمال اس کے سامنے پیش کر دے گا، اس میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، لیکن جس سے پوچھا جائے گا وہ جواب نہیں دے سکے گا، یا جو بنیادی سوالات ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اس کی باریک بینی نہیں پوچھی جائے گی۔ بنیادی سوال کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن خمس، آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 باتوں کے متعلق اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ پہلا سوال ہوگا عن حیاتہ، اس کی زندگی کے بارے میں، بتاؤ کہاں گزار کے آئے، کیا کر کے آئے ہو اس زندگی، اللہ نے دنیا کی زندگی دی تھی، اس میں کیا کیا ہے۔ عن شبابہ فیما افنا، اس سے اس کی جوانی کے متعلق سوال ہوگا، بتاؤ یہ جوانی کہاں فنا کر کے آئے ہو، کدھر مبتلا ہو کر آئے ہو، جوانیوں میں کدھر دھکے مارتے پھرتے تھے، تمہیں جوانی کے اندر، طاقتوں کے اندر، قوتوں کے اندر اللہ یاد ہی نہیں آئے۔ یہ ساری قوتیں، یہ صلاحیتیں، یہ جوانیاں یہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ تھی، تم اس ساری قوتوں کو استعمال کرتے رہے لوگوں کو مارنے میں، پیٹنے میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، مال کی ہوس میں، صنف مخالف کی ہوس میں، ادھر ادھر در بدر بھٹک بھٹک کے اپنی جوانیاں ساری ضائع کر دی۔ جو قیمتی ترین زندگی کے ایام تھے وہ تو تم نے اللہ کو نہیں دیے، اس میں کیا کیا؟ یہ قیمتی ترین ایام اللہ کو دینے والے لوگ، ان کی اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بڑھاپے میں بھی جو توبہ کر لے، جو استغفار کر لے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جو درجات ہیں، اونچے اونچے مقام ہیں، وہ ان لوگوں کو نصیب ہوں گے جو تمام تر صلاحیتوں میں بھی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ اس لیے انسان کو جب اللہ جوانی عطا فرمائے، جب اس کی قوتیں جسم کی سارے ساتھ دیتی ہوں، جب اس کے جیب پیسوں میں سے بھر جائیں اور برائی عام طور پر میسر ہو اور ہر طرف سے اس کے لیے جو ہے نا برائی پر عمل کرنا یا اس کو اختیار کرنا آسان بھی ہو، اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جوانی کا عروج جو ہوتا ہے نا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنة، جب بندہ اپنی جوانی کے شدت کو پہنچتا ہے، عروج کو پہنچتا ہے اور 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی جو عمر ہے، انسان اپنا کیریئر ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے، انسان اپنی فیملی بنا چکا ہوتا ہے، اس کی اگلی نسل بھی تھوڑی بہت یعنی بڑی ہو چکی ہوتی ہے، مالی طور پر بھی مستحکم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اوپر پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی والد صاحب، کوئی بڑا بھائی، کوئی بزرگ اس کو کہے گا یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ عام طور پر بندہ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ جو عمر ہے نا، جب بندہ اس عمر کو پہنچتا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا اللہ، میں آپ کے سامنے شکر ادا کرتا ہوں تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہیں، جو میرے ماں باپ پر بھی کی تھیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے آئندہ زندگی میں اس بات کا موقع عطا فرمائیں کہ میں وہ عمل صالح کر سکوں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت اس دنیا میں آ چکی ہے، میری آپ سے گزارش ہے میری اس ذریت کی اصلاح فرما دیں۔ میں اپنی جناب سے خود اپنی اولاد کی ساری تربیت کر کے ان کو اچھا انسان نہیں بنا سکتا، اچھا مسلمان نہیں بنا سکتا، آپ کی طرف سے ان کی اصلاح ہو جائے گی تو بات بن جائے گی۔ اور پھر انی تبت الیک، زندگی کے اس اہم موڑ پر جہاں میں زندگی کی تمام تر رانائیاں اور قوتیں اور طاقتیں اور اسباب اور وسائل کو انجوائے کر رہا ہوں، میں لوٹ کر آپ کی طرف آتا ہوں، پلٹ کر آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں آپ سے، جو پیچھے ہو گیا میں اللہ توبہ کرتا ہوں۔ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں آج سے پھر ایک بار تجدید کر رہا ہوں، یا اللہ
میں سر تسلیم خم کر کے سرنڈر کر کے آیا ہوں، آئندہ میری مرضی کوئی نہیں چلنی، مرضی اللہ کی ہی چلنی، میری زندگی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا۔ ہم سارے اس بات کے چکر میں ہیں دین کہاں نافذ ہوگا، دین نافذ نہیں ہو رہا، دین انسان نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں پہ نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، ساروں کی فکر ہے، اپنی فکر ہی کوئی نہیں، ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، ہر کسی کے بارے میں انسان کامنٹس پاس کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، فلاں بھی خراب ہے، فلاں بھی خراب ہے، حکمران بھی خراب ہیں، ادارے بھی خراب ہیں، عوام بھی خراب ہے، فلاں۔ او بھائی میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں اپنی خرابی کس دن دور کروں گا؟ میں اپنی نجات کی فکر کس دن کروں گا؟ اس کی بات کی پرواہی کوئی نہیں۔ اسی طرح بس ایک روٹین ہے جس میں چل رہے ہیں، اور اس روٹین کو بہتر کرنے کی پرواہی کسی کو نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس نے اپنے لیے کوئی ڈھکوسلا تیار کر رکھا ہے کہ میں تو خیر کا فلاں کام کر رہا ہوں، میں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتا نا، میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا، میں گالی نہیں دیتا۔ جو نماز پڑھ لے اس نے تو اپنے لیے سارا دین مکمل سمجھ لیا کہ میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اب بد اخلاقی کروں، گالیاں دوں، دوسروں کی وراثتیں کھا جاؤں، بہن بھائیوں کی وراثتیں کھا جاؤں، میرے لیے تو کوئی سارے راستے آسان ہیں۔ سال میں ایک آدھ دفعہ عمرہ کرنے چلا جائے پھر تو وہ ولی اللہ ہے، پھر تو اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ تو حاجی صاحب ہیں، نام کے ساتھ بھی حاجی صاحب لگا لیا، داڑھی رکھ لی تو پھر تو اور سرٹیفکیٹ لائسنس مل گیا کہ اب تو میں پورا صوفی بھی ہو گیا ہوں، اب تو مجھے جنت میں داخلے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں پکڑ پکڑ کے لوگوں کی گردنیں اور ان کی قمیضیں کھینچ کھینچ کر ان کو کافر ثابت کر کے دین کے دائرے سے باہر نکالتا ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان پکا ہو گیا ہوں۔ اور اخلاق ایسا ماتھے کے اوپر تیوریاں ہوتی ہیں، اخلاق بدترین، جتنا بڑا لمبی داڑھی والا ہے اور جتنا پہلی صف کا نمازی ہے اور جتنی شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اتنا زیادہ بد اخلاق ہے۔ یہ کہاں کا دین نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ دین نے اس کی کوئی تربیت کی ہے؟ یہ دین کا کوئی تصور نہیں۔ دین کا تصور یہ ہے کہ انسان کی عبادات بھی اللہ کے لیے ہوں، اور یہ عبادات اس کے اوپر اثر انداز ہو کر صبغت اللہ کے اندر اس کو داخل کریں، اللہ کا رنگ اس کے اوپر آئے۔ تو جس پر اللہ کا رنگ آتا ہے اس میں عاجزی آتی ہے، اس میں انکساری آتی ہے، اس میں نرمی آتی ہے، اس میں اخلاق آتا ہے، وہ دوسروں کے لیے نرم خو ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے اصلاح کے قابل بناتے ہوئے مخلصانہ مشورے دیتا ہے، اٹھا کے ان کو پٹاخ کر کے دین سے باہر نہیں نکالتا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی میں کیا کیا ہے، اور پھر فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، ان مالہ من این اکتسب، ساری زندگی کمائی کے اوپر لگے ہیں ہمارا تو ہم غم فکر پریشانی ہر چیز ہر وقت کمائی ہے، جو جتنا کما رہا ہے وہ اتنا زیادہ سمجھتا ہے میں نے ترقی کر لی ہے، حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کے متعلق تو کسی قسم کی کوئی فکر اور کسی قسم کی کوئی ذمہ داری، خاص کر کوئی بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے بندوں پر نہیں ڈالی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اس کے لیے اچھے طریقے سے بس کوشش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے رزق تقسیم کر دیا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، بس اب کیا ہے اس کو طلب کرنے میں خوبصورت انداز اختیار کرو، اور خوبصورت انداز کیا ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے حلال کماؤ، باقی کتنا ملنا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے متعین ہے، اور اللہ سے ہی اس کی زیادتی کا سوال کرنا ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ ہم خود ہی رزاق ہیں، اور جتنا زیادہ ہم اس دوڑ میں دوڑیں گے اتنا ہم آگے نکلیں گے، تو نتیجہ کیا ہوا کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں، نہ ہی وہ آ رہا ہے ہمارے پاس رزق آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کو تو ناراض ہم نے کر ہی لیا، اس کے پیچھے حلال حرام کی تمیز چھوڑی۔ اب کسی نے حلال حرام کی تمیز کر لی ہے تھوڑی بہتی کہ جی میں جائز حلال چیزوں پر کماؤں، تو اگلا سوال بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگلا سوال یہ ہوگا فیما انفق، اس سے یہ سوال ہوگا، چوتھا سوال یہ ہے مال کمایا تھا خرچ کہاں کیا ہے، خرچ کہاں کیا ہے، کن کاموں پہ خرچ کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا تھا، اعزا اقربا کا حق ادا کیا، گھر والوں کا حق ادا کیا، دوستوں کا حق ادا کیا، اللہ کے دین کا حق ادا کیا، اللہ کے رستے میں خرچ کیا، پڑوس میں رہنے والے غریب لوگوں کا حق ادا کیا، اپنے ملک کے لوگوں کا حق ادا کیا، اپنی امت کے لوگوں کا حق ادا کیا۔ یہ سارے حق پوچھے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے میں تو جوڑ کے رکھتا ہوں، الذی جمع مالہ وعددہ، انسان ہے وہ لو بندہ جو اپنے مال کو جمع کر کے گن کے رکھتا، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور گمان کرتا ہے اس کا مال ساری زندگی اس کے پاس رہے گا۔ کلا بل تحبون، کلا نہیں، اس کے علاوہ جو سورہ فجر میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ فرماتے تم تو مال سے بڑی جمی ہوئی گہری کوڑی محبت کرتے ہو۔ کوڑی محبت ہوتی ہے جو چیز انسان کی جڑوں میں جا کر بیٹھ جائے کہ جی بس اس کی محبت نکلتی ہی نہیں، وہ محبت تم نے اپنے اندر بٹھا لی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں
تو ہلاکت میں ڈال دیا، یا یہ تمہیں غفلت کے اندر ڈال دیا، الہا ہو گئے، تم غافل ہو گئے اس کے پیچھے لگ کر. کس چیز سے؟ التکاثر، کثرت، اور یہاں تک کہ قبر میں پہنچ جاتے ہو، لیکن تمہاری یہ حل میں مزید کی جو طلب ہے یہ ختم نہیں ہوتی. تو کیا کرتا ہے؟ فیما انفقا، کہاں خرچ کرنا ہے؟ جوڑ کے رکھ کر خرچ کہاں کرتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. شادی بیاہ کے اوپر بے دریغ خرچ ہو رہا ہے. سب لوگ رو رہے ہیں کہ جی معاشی حالات ٹھیک نہیں. پورے پاکستان کی ہونے والی شادیاں دیکھیں، کہیں سے نہیں لگتا کہ جی پاکستان میں کوئی معاشی حالات خراب ہے. ایسے فنکشن، اور ایک شادی کے تو اب تو 7 8 فنکشن ہو گئے، اور ہر فنکشن کے اندر ہر گھر والے کے علیحدہ کپڑے ہیں، زیادہ زیورات ہیں، اس کے اوپر آتش بازی علیحدہ ہے، پٹاخے علیحدہ ہیں، اور تحفوں کے نام پر جو کچھ خرافات ہیں. باقی تو جو حرام کام ہے وہ تو علیحدہ ہیں، لیکن اسراف کے نام پر جو کچھ ہے والعیاذ باللہ. بندہ ہے، اس کو آپ 100 روپے پکڑائیں، 1000 روپے ہاتھ میں پکڑائیں، اس کو کہو کہ جی اس 1000 روپے کو آگ لگاؤ، کبھی نہیں لگائے گا. لیکن اسی 1000 روپے کا جا کر سگریٹ امپورٹڈ خرید کے ڈبی منہ پہ لگا کے بڑے سٹائل سے جو ہے نا وہ کش لگاتا رہے گا، اور کہے گا کہ جی میں تو بڑا سٹائلش. کیوں؟ اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا. یہ ہر 100 روپیہ، یہ ہر 1000 روپیہ جو ہم ایک سگریٹ کے سلگانے میں لگا دیتے ہیں، یہ کسی کے لیے کمانا کتنا مشکل ہے، اور اس کی کتنی ضروریات اس سے پوری ہو سکتی تھی، ہمیں کبھی خیال نہیں آیا. فیما انفق، کہاں خرچ کیا تھا یہ مال؟ جمع کر کے اپنے پاس رکھا تھا، پیچھے چھوڑ آئے ہو. انسان اس وقت تمنا کرے گا، ہم نے اسی صورت میں جہاں انفاق کی آیات آئی تھی وہاں سے پڑھا تھا کہ انسان تمنا کرے گا کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے، بس صدقہ کر رہا ہوں میں، اور کچھ نہ ملے، مجھے اتنی مہلت مل جائے جو میں نے جمع کر کے رکھا تھا وہ میں صدقہ کر کے. اور آخری بار ماذا عمل فیما علم، جو کچھ پتہ چلا تھا شریعت کا، جو علم اللہ نے تم تک پہنچایا تھا، اس کے مطابق عمل کیا کیا ہے. ہم میں سے ہر کوئی دن اور رات میں کچھ نہ کچھ خیر کی بات سنتا ہی رہتا ہے، کہیں نہ کہیں سے، موبائل پہ، جمعے کے خطبات میں، دروس میں، کسی چلتے پھرتے بندے سے. آج اس کلاس میں بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ مجھ تک بھی اور آپ تک بھی، جو کہنے والا ہے اس تک پہلے، سننے والوں تک بعد میں، اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے. ماذا علم عمل فیما علم، جو کچھ علم اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا کیا. اور بسا اوقات انسان کے دل میں آتا ہے یہ تو بڑی ذمہ داری پڑ گئی، اس لیے نہ سیکھتا ہوں نہ عمل کرنا پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھے، جامع ترمذی کی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ تو نے علم کے مطابق عمل کیا کیا تھا، اور جو کہے گا نا یا اللہ میں جاہل تھا، اللہ اس سے یہ پوچھے گا یہ تو بتا تو جاہل کیوں تھا؟ کیا اللہ نے تجھے صلاحیت نہیں دی تھی؟ ناک کان آنکھ دماغ نہیں ملا تھا؟ دنیا سیکھنے کو، کتابیں رٹنے کو، پڑھنے کو، ڈگریاں حاصل کرنے کو، ماسٹرز ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کو، پوسٹ ڈاکس کرنے کو تو بڑا ٹھیک تھا، سارا کچھ پتا تھا، ایک بات ٹپس پہ ہوتی تھی، دنیا کی معلومات. امریکہ میں کسی کونے میں پتہ کھڑکتا ہے، یہاں فوراً یہ جو ہے نا اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں سیلیبریٹی کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کدھر کیا کر رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ایک بندے کا نام، ایک چیز، ایک شخصیت، ایک پلیئر کا نام، پی ایس ایل میں اب کیا ہو رہا ہے، کس نے چھکے مارے ہیں، کس کا چھکا سب سے بڑا تھا، کس کے ریکارڈ کیا ہیں، کس نے ریکارڈ توڑ دیا، کون بندہ باہر ہو گیا، کس کو انجری ہو گئی، سب پتا تھا. نہیں پتا تھا، ایک دین کا نہیں پتا تھا، جاہل کیوں رہے؟ یہ سوال بھی ہوگا. تو یہ اتنا سوکھا نہیں ہے کہ بندہ نہ پڑھے تو ٹھیک ہے عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا، جہالت کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جاہل کیوں رہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ سوال ہوں گے، ان سوالوں کو کچھ لوگوں کے لیے بالکل آسان کر کے بس یہ سامنے رکھے جائیں گے، ان کا نامہ اعمال بھی سامنے ہوگا، جواب نہیں دینا پڑے گا، بس ٹھیک ہے. نامہ اعمال میں کوششیں ہوں گی، جو ایک انسان اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے. اور ہم نے کیا اللہ کے سامنے پیش کر کے تو جواب دینا ہے. ایک سجدہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ سجدے کو بھی اللہ کے سامنے ہم جسٹیفائی کر سکیں کہ اللہ آپ سجدہ تو آپ کے سامنے کر رہے تھے، دماغ کہیں اور چل رہا تھا، حساب کتاب کہیں اور کا چل رہا تھا، فکریں کہیں اور کی لاحق تھیں. تو اس لیے ہم کیا سجدے کو بھی کیا جسٹیفائی کریں گے، عبادتوں کو بھی کیا جسٹیفائی کریں گے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو اپنے بندوں پر شامل حال ہو کر ان کی ٹوٹی پھوٹی قبول کر لے گی. بندہ اپنے کسی کرتوت سے اللہ رب العزت کی جنت نہیں حاصل کر سکتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا بس. وگرنہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ کہے گا، جب اللہ اس سے کہیں گے 500 سال اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے نے عبادت کی ہوگی اور مسلسل عبادت کی ہوگی، اللہ کی
عبادت ہی کرتا رہا ہوگا زندگی میں، جب اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز کہیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے، تو وہاں کہے گا یا اللہ آج بھی رحمت سے 500 سال کی میری عبادتیں ہیں تو رحمت، میں تو آج اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار فرمائیں گے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے، لیکن جب وہ مصر ہوگا تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اور اللہ نے جو نعمت آنکھ کی دی تھی یہ ایک پلڑے میں رکھو۔ ایک آنکھ کی نعمت کا شکرانہ 500 سال کی عبادت نہیں بن سکے گی، تو اللہ کے سامنے کیا جسٹیفیکیشن دینی؟ اللہ کی رحمت ہی ہونی ہے سب کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہہ دیا، جب صحابہ کو یہ کہا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میں بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے علاوہ نہیں جا سکتا، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ آپ خود سوچیں 20 30 60 سال 70 80 سال کی انسان کو زندگی مل جائے، اس میں سے اطاعت اور فرما برداری والی اللہ کی عبادت کرنے والی زندگی کتنی سی ہوتی؟ تھوڑی سی ہوتی، یعنی 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا وقت اللہ کے لیے نکالتے؟ اگر خالصتاً عبادت کی بات کریں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے دنیاوی کاموں کو بھی ہمارے لیے صحیح نیت کے ساتھ کرے تو عبادت بنا دینا ہے، لیکن ایکسکلوسیولی صرف اللہ کی عبادت کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کوئی کام نہیں کر رہے دنیاوی، صرف اللہ کے لیے کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو کر وقت نکال کر بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے بہت کوئی وقت نکالتا کوئی 1 گھنٹہ، اس سے اوپر تو خالی کوئی نکالتا۔ تو بھائی اس سے اندازہ لگا لو کہ 24 میں سے 1 گھنٹے کی جو پرسنٹیج بنتی ہے ہماری 60 70 80 سال کی زندگی میں سے، ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ اس عبادت کے عوض اللہ تعالیٰ لامتناہی جنت کی نعمتیں اور نہ ختم ہونے والی زندگی عطا فرما رہا ہے، کوئی کمپیریزن ہے آپس میں؟ تو یہ عمل کا ریوارڈ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے۔ بندہ عمل کر کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، آگے اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ہی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ بندے کے عمل کے مطابق نہیں عطا فرماتا، وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، اور اللہ اپنی عظمت کے مطابق پھر بندوں کو نوازتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عظمت کے مطابق نواز دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے ہم سے حساب لینا ہے، یہ حساب کی فکر، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ کچھ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو خواہشوں کے پیچھے چلنے سے روکتا ہے، مرضیوں سے روکتا ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ جو ہے نا، یہ سمجھنے کا ہے کہ دین انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ میرے جسم پر اللہ کی مرضی ہے۔ یہ دین کے مخالف نیریٹو ہے کہ میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے۔ یہ دو باتیں آپس میں متصادم ہیں، یہ کبھی مل سکتی ہی نہیں ہیں، یہ دونوں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی ایک دل کے اندر بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ دل جو اللہ کے کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کے رسول کا امتی ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میرا جسم ہے تو میری مرضی ہے۔ جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اس پر اللہ کی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں یہ سکھایا گیا جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے جو الفاظ سکھائے ان میں کیا کہا؟ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، تو اللہ نے جو لے لیا ہے واپس وہ بھی اللہ کا ہی تھا، اور اسی کا ہے جو اس نے عطا کیا ہوا ہے، جو موجود ہے وہ بھی اس کا ہے، جو اس نے لے لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس لیے بندے کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنے جسم کے اوپر اللہ کی مرضی کو نافذ کروں گا، اللہ کی مرضی کو نافذ کروں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے خواہشات کو، اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے روکتا ہے۔ اب اس میں ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں نا وہ ظاہری چیزوں کے اوپر کرتے ہیں۔ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، میں کوشش شروع کر دوں گا کہ میں گناہ چھوڑ دوں، میں غلط کام چھوڑ دوں، اور تھوڑے عرصے میں اس سے تھک کر واپس اس کی طرف چلا جاتا ہوں۔ بار بار یہ سوال آتا ہے نا کہ شیخ کوئی غلط کام ہے جو چھوٹ نہیں رہا، فلاں غلط کام ہے وہ اس سے جان نہیں چھوٹتی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہری عمل پر تو محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہمارا دل ہے اس کے اوپر محنت نہیں کرتے، اس پر محنت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ،
اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگو جان لو، دل میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ اس دل کی کیفیات کو اللہ کے حضور پیش کر کے رکھنا ہر وقت۔ یہ جو دل کی حاضری ہے، یہ جی حضوری نہیں ہے، یہ دل کی حضوری ہے۔ جی حضوری تو زبانی جمع کلم جمع خرچ، دل اللہ کی طرف مائل نہیں۔ تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دل کہیں اور ہے، تو یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کام نہیں کر رہے۔ یہ جس دن دل کی حضوری کے ساتھ پڑھی جانے لگے گی، اس دن حیا اور شرم پیدا ہوگی، اللہ سے انسان کو شرم آنی شروع ہوگی۔ کوئی بڑا دیکھ رہا ہو، ہم کبھی گھر سے باہر نکلیں، کبھی کہیں سے نکلیں، ہاتھ میں کسی بندے نے سگریٹ پکڑا ہو نا، وہ ایسے پیچھے کر لیتا ہے، ایسے پیچھے کرتا ہے۔ میں دل میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہم سے تو حیا ہے، اللہ سے حیا نہیں، اور خود اپنے اوپر شرم آتی ہے کہ لوگ ہم سے حیا کرتے ہیں اور ہم اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ اور جس دن اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ چیز پیدا فرما دے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے، اس کے لیے کوئی بھی دنیا کی چیز چھوڑ دینا کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ اس کو اللہ کی حیا کی جو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کی لذت میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، استحیوا من اللہ حق الاستحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ سے حیا کرنے کا حق کو آپ نے فرمایا اللہ سے حیا کرو اس سے بھی بڑھ کر جتنا تم اپنے کسی قبیلے کے بڑے سے کرتے ہو۔ جس طرح کوئی بڑا بزرگ، والد، دادا، کوئی بڑا استاد ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم غلط کام نہیں کرتے، تو کیا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اپنے دل کی کیفیات کے اوپر اپنے رب کو مطلع کریں، اپنی سوچوں کے اوپر اپنے رب کی مراقبت کا احساس کریں، سرویلنس کا احساس کریں، اور یہ کہیں کہ میں یہ بات نہیں سوچ سکتا، میں اپنے ذہن میں اس بات کو نہیں پال سکتا، میں اپنے دل میں اس خیال کو نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میرا اللہ مطلع ہے کہ یہاں پر میں یہ بات سوچ رہا ہوں۔ اور کتنے ساتھی اس بات کا سوال کرتے ہیں ریاکاری سے کیسے بچے، ریاکاری سے کیسے بچے؟ ریاکاری سے بندہ اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک اس جگہ سے ریاکاری کو ختم نہ کرے جہاں پر کوئی اور نہیں جھانک سکتا۔ آپ کا دل وہ واحد جگہ ہے جہاں کوئی اور نہیں جھانک سکتا۔ آپ جو کچھ مرضی کریں، آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا بندہ آپ کے دل کے اوپر مطلع نہیں ہے، رب کائنات مطلع ہے۔ اگر آپ نے وہاں اللہ رب العزت کی مراقبت کا احساس اجاگر کر لیا ہے اور حساب دینے کی فکر لگ گئی ہے، اور یہ ہے کہ یہاں میں نہیں سوچ سکتا، تو عملوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جائے۔ اس لیے یحاسبکم بہ اللہ، یاد رکھو جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ نے اس کا حساب لینا، اللہ نے اس کا حساب لینا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کو واپس لوٹانا، فوت کر کے اپنے پاس لے کر آنا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا بھی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے لازماً حساب لینا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا مبنی بر حق ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اس لیے ان اعمال کی تیاری جن سے بندہ یہ حساب دینے کے اللہ کے سامنے قابل ہو جائے، اور قابلیت کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو جائے، اللہ اس سے صرف نظر فرما دے، اللہ اس کے سامنے اعمال کو عرض کر کے بس اس سے جو ہے نا چشم پوشی فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ بندے ہیں جن کے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کو پیش کیا جائے گا، اور وہ اس کو پڑھے گا، اور پڑھتے پڑھتے اس کی غلطیاں اور گناہ جو ہیں وہ پہلے لکھے ہوئے ہوں گے، وہ پڑھ رہا ہے، اب جیسے جیسے گناہ آ رہے ہیں اس کا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ جی یہ تو گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے، اب میری نیکیاں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ کرتے 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 گناہ چلتے چلتے جہاں تک جائیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں سے نیچے پھر ختم ہو کے نیکیاں شروع ہوں گی۔ جب یہ نیکیاں پڑھنے لگے گا نا تو تھوڑی تھوڑی دل کو تسلی آنی شروع ہوگی کہ کوئی نیکیاں بھی ہیں۔ اب جب نیکیاں پڑھتے پڑھتے نیچے آئے گا نا تو وہ بندہ ایک طائرانہ نگاہ ڈالنا چاہتا ہے نا کہ اوپر والی لسٹ زیادہ لمبی ہے یا نیچے والی لسٹ زیادہ لمبی ہے، نیکیوں والی زیادہ لمبی ہے
یعنی ایک نظر میں وہ دیکھنا چاہے گا کہ نیچے والی اگر زیادہ لمبی ہے تو اس کا مطلب ہے میں کامیاب، اوپر والی لمبی ہے تو ناکام۔ اب چونکہ اس نے توبہ استغفار بھی کی ہوگی، گناہ چھوڑے بھی ہوں گے، لیکن وہ تو اللہ کے ہاں نوٹڈ تو ہے نا، تو اب یہ نیچے والے نیکیاں پڑھتے پڑھتے جب نگاہ اوپر کرے گا تو دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے وہ جو گناہوں والی لسٹ تھی ان سب کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ اس لیے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، پختہ توبہ، سچا اخلاص کے ساتھ رجوع اللہ، پلٹ کر آ جانا، جو ہو گیا ہے زندگی میں، جیسا بھی ہو گیا ہے، جہاں پر بھی ہو گیا ہے، جتنا بھی ہو گیا ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو ہو گیا ہے، جہاں ہو گیا ہے، جیسا بھی ہو گیا ہے، جتنا بھی ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کی بخشش سے بڑھ کر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو گناہوں سے بھر کر لے آئے، اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بندہ اتنے گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے سمجھانے کے یہ بات کہی، زمین اور آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر کر لے آئے، شرط ایک ہے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، غفرت لک ولا ابالی، اور دوسری جگہ ہے کہ اور ثم استغفرتنی، ایک مرتبہ کہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، سچے دل کے ساتھ کہے اللہ مجھے معاف فرما دے، غفرت لک ولا ابالی، تیرے اتنے زیادہ کیے ہوئے گناہ بھی میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی میں نے کتنے معاف کر دی، ایک مرتبہ سچے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ۔ اسی حدیث کے ابتدا میں ہے اگر تو زمین پوری گناہوں سے بھر کر لے آئے، اللہ فرماتے ہیں میں اور اس میں شرک نہ ہو، صرف میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا اور تیرے سارے معاف کر دوں، صرف بات یہ ہے بندہ اللہ کی طرف آنے والا ہو، دیر صرف اس بات کی ہوتی ہے بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچ جائے، وہ جانے میں دیر کرتا ہے، اللہ رب العزت آنے میں دیر نہیں کرتا، اللہ کی مغفرت آنے میں دیر نہیں کرتی۔ اس لیے اس محاسبے کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اگر آج سے پہلے نہیں کیا آئندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک ٹپ اور بھی ہے، ہمیں ایک بات کا اندازہ ہے کہ جو داغ ہوتا ہے نا کسی بھی کپڑے پہ لگنے والا، جتنا جلدی اس کو دھو لیا جائے اتنا جلدی اس کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ جو چیزیں جن کا داغ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہم نے اکثر ماؤں سے گھروں میں یہ سنا ہے چائے کپڑوں پہ گر جائے نا بیٹا فوراً جا کے اس کو ابھی ابھی دھو لو، چائے کا داغ پکا ہوتا ہے، یہ بعد میں پکا ہو جائے گا نہیں اترے گا، اور واقعتاً اگر آپ بندہ سستی کر جائے تو وہ داغ نہیں اترتا کپڑے سے۔ پھر اعمال کے بھی داغ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، آپ نے فرمایا ہر برا عمل انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ چھوڑتا ہے، بندہ اگر توبہ استغفار کرتا ہے یہ سیاہ داغ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو یہ پختہ ہوتا رہتا ہے، اور گناہ آ کر اس کے اوپر چپکتے رہتے ہیں۔ جس طرح چائے کی چھنی ہوتی ہے نا، یا آٹا چھاننے والی چھنی ہوتی ہے، اگر اس کی صفائی وقت پر کی جائے تو اس کے پورز کھلے رہتے ہیں اور وہ چھاننی کا کام کرتی ہے، لیکن اگر وہ میلی ہی رہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو ایک وقت آتا ہے اس کے ایک ایک کر کے سارے پورز بند ہونے لگ جاتے ہیں میل سے، اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ ساری بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کا دل بھی اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں کے سیاہ نقطوں کی وجہ سے ہوتا ہوتا مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے یہ تلاوت کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز خبردار ان کے دلوں کے اوپر ایک ران ہے بوجہ اس کے جو یہ کماتے رہے ہیں، جو گناہ یہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ دل سیاہ ہوگا اتنی اس کی صفائی مشکل ہوگی، اور اس کی صفائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں بڑا آسان ہے، توبہ استغفار کر لے بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جانے کے بعد بھی، گناہ اس سے بھی بلکہ پہلے اگر آ جائیں، گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک کہ کر نہ لے، گناہ کا ارادہ کیا اور اس ارادے کو چھوڑ دیا اللہ کے خوف سے، ایک ہے ارادہ کیا لیکن موقع ہی نہیں ملا، یہ تو یعنی موقع نہ ملنے کی وجہ سے چھوٹ گیا نا، ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا کہ یہ غلط کام ہے میں اللہ کی وجہ سے نہیں کروں گا، اس برے ارادے کو چھوڑنے پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر برا ارادہ کیا اور اس کو کر بھی لیا، ایک گناہ ابھی اس کے ذمے ہو گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ لکھنے والے فرشتے کو اس بات کا حکم دیا ہوا ہے کہ وہ 6 ساعات تک اس کا انتظار کرے۔ ساعہ کا لفظ
چونکہ اس دور میں یہ گھیٹا نہیں ہوتا تھا، گھڑی اس طرح نہیں ہوتی تھی، لمحے، کتنے لمحے ہیں، کتنے منٹ ہیں، کتنے سیکنڈ ہیں، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، آپ نے فرمایا 6 لمحات ہوتے ہیں جن تک اس بندے کا وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ یہ اگر توبہ کر لے تو یہ گناہ لکھا ہی نہ جائے۔ لیکن جب بندہ اتنی غفلت میں ہو کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرے اور یہ لمحات بھی گزر جائیں تو پھر اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب یہ گناہ جمع ہو رہے ہیں، معافی کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ استغفار، سچے دل سے اللہ کے پاس آ کر توبہ کرے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اعمال بھی بتائے ہیں کہ وہ اعمال کرتا رہے تو انسان کے چھوٹے گناہ تو معاف ہوتے جاتے ہیں، جیسے وضو کرنا، نمازیں پڑھنا، ایک ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے جو چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بندے نے یہ گناہ یہاں معاف نہیں کروائے نا، تو اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ پسند یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس جب آئے نا تو گناہوں کے ساتھ آلودہ نہ ہو، لیکن وہ توبہ نہیں کر رہا، استغفار نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت ڈالتے ہیں، کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، کوئی پریشانی ڈالتے ہیں، کوئی بیماری ڈالتے ہیں، اور وہ اس میں جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جس سے وہ توبہ نہیں کر پا رہا یا توبہ نہیں کر رہا۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف دھلا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بدبخت ہوتے ہیں، تکلیفوں سے بھی ان کے گناہ ختم نہیں ہوتے، تکلیفوں کے آنے پر صبر کرنے کے بجائے وہ اور ایسے الٹے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور وبال ان پر جمع ہو جاتا ہے۔ یہ جب قبر میں پہنچیں گے نا، موت کے وقت کی جو سختیاں ہیں، اس وقت فرشتے آ کر بسا اوقات بعض لوگوں کو مار لگاتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، آپ وہ لوگ جن کو فرشتے جب آ کر ان کی روح قبض کریں گے، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں کے اوپر مار رہے ہوں گے۔ یہ موت کے وقت کی سختی اور موت کے وقت کی پکڑ اور اس وقت کی فرشتوں کی مار، یہ بعض لوگوں کے وہ گناہ جو پہلے نہیں معاف ہوئے کسی بھی وجہ سے، اللہ کی مہربانی اب بھی شامل حال ہو جائے گی اور یہ گناہ اس وقت معاف ہو جائے گا۔ قبر میں جائے گا تو بچ جائے گا، لیکن بعض لوگوں کے گناہ اس سے بھی سنگین ہوگی، ان کو قبر میں مار پڑے گی اور شدید پڑے گی۔ اللہ کے رسول نے جو قبر کی مار بتائی ہے وہ بڑی سخت ہے۔ ایسا عذاب کا فرشتہ جو گونگا بھی ہے، اندھا بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ایسا لوہا ہے، کیا گرز ہے، ہتھوڑا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا احد پہاڑ کو مارے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ 12 کلومیٹر طویل ہے احد پہاڑ، دیکھا ہے اکثر ساتھیوں نے، بندے کو لگے گا تو کیا ہوگا۔ اور ایک سانپ ایسا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر قبر سے منہ باہر نکال کر صرف زمین پر ایک دفعہ سانس لے لے، ایسے پھنکار دے، قیامت تک زمین پر سبزہ نہ ہوگی۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عذاب ملیں گے تو اس کے گناہ دھلیں گے۔ اب یہ بھی یہاں سے دھل کر آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ بعض بدبخت ایسے ہوں گے جن کی یہ بھی مار بھی دھلائی نہیں کر سکے گی، ان کے داغ اس سے بھی پکے۔ تو حشر کے میدان میں جو سختیاں ہوں گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، طویل انتظار ہے، اور انسان اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، جو کلیجہ ہے وہ منہ کو آ رہا ہے، آج میرا کیا بنے گا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، قبیلہ سب بھول گیا ہے انسان کو۔ یہ جو سختیاں ہیں نا، بعض لوگوں کے گناہ یہ معاف کروا دیں گی۔ پھر پل صراط ہے، پل صراط پر آپ نے فرمایا بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے۔ بعض لوگ ایسے بجلی کی طرح گزریں گے، بعض فرمایا دوڑتے ہوئے گزریں گے، بعض سواریوں پر گزریں گے، بعض پیدل دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور بعض لڑکھڑاتے، پھسلتے، کبھی گرتے، اور بال سے تیز ہے تو اس کے اوپر کٹیں گے، پھٹیں گے، آپ نے فرمایا کٹے پھٹیں گے۔ لیکن اس وقت کا کٹنا پھٹنا، یہ جو رینگ رینگ کر وہاں خوف کی حالت میں جنت تک جانے کا جو سفر ہے، اللہ یہاں مہربانی کر دے گا، اور ان کے جو گناہ بچ گئے تھے، جن کی دھلائی ابھی تک نہیں ہو سکی تھی، یہاں اس موقع پر جہنم کی وادی کے اوپر ایسے اس بال سے باریک جو پل ہے اس پر کٹتے پھٹتے جو عذاب سہیں گے اس سے معاف ہو جائیں گے، اور یہ بالآخر رینگتے رینگتے جنت پہنچ ہی جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو بدبخت اتنے ظالم ہیں کہ اس ساری کاروائی جو پیچھے گزری ہے اس کے بعد بھی ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے پل صراط پر جہنم کے آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جس طرح ہم مچھلی کو پکڑنے کے لیے آنکڑا پھینکتے ہیں نا، ہکس ہیں، جہنم کی آگ کے ہکس ہیں،
یہ جب پل صراط پر گرتا پڑتا آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا، نیچے سے ایسے یہ آگ کا ہک آئے گا، اس کو پکڑے گا اور اپنے اندر گھسیٹ لے گا، اور یہ جہنم کے اندر جلے گا۔ جہنم کی آگ کی بھٹی اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، بھٹی اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اتنا بدبخت انسان ہے، نہ رسولوں کی شفاعت نے اس کو کچھ کام دیا، نہ نیک لوگوں کی شفاعت نے اس کو کوئی کام دیا، نہ فرشتوں کی شفاعتوں نے اور دعاؤں نے اس کو کوئی کام دیا، نہ قرآن مجید کی شفاعت نے اس کو کوئی کام دیا۔ کتنی ساری شفاعتیں ہیں، یہ ان سب سے محروم رہ کر جہنم میں پہنچنے والا جو ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے اور آخر میں جنت میں ڈالے جائیں گے، آخر کار کلمہ پڑھنے والا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا، بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور وہ جو جسم کوئلہ ہو گیا تھا جہنم میں جل جل کے، اللہ کے رسول نے فرمایا دوبارہ اگے گا اور یہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ جو آخری جنتی ہے جو جنت کے تھوڑا قریب ہوگا، تو پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر ہنستے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکرائے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو نکالیں گے اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنے عذاب کے بعد بھی میں نکل آیا ہوں۔ اب جب جنت کی طرف جائے گا تو کہے گا یا اللہ مجھے وہ جو ہے نا جگہ وہاں تک پہنچا دینا، تو بس میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ جب یہ وہاں پہنچے گا تو اس کو جنت اور نعمتیں نظر آئیں گی آگے، اور شاندار قسم کی، کہ اللہ ادھر نہیں وہ ادھر پہنچا دینا، پھر نہیں مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ابھی کہا نہیں تھا کہ میں یہاں سے آگے کچھ نہیں مانگوں گا؟ کہے گا اللہ کہا تو تھا، لیکن وہ جگہ پہنچا دینا، پھر نہیں کچھ مانگوں گا۔ جب وہاں پہنچے گا پھر یہی بات ہوگی، اب اللہ اس پر ہنسیں گے اور کہیں گے بندے تیرے لیے اس جنت میں تو اندر جا اور جگہ تلاش کر۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جاؤ اندر جگہ تلاش کر، جنت بھری ہوئی ہوگی۔ جا کے کہے گا یا اللہ میری تو جگہ ہی کوئی نہیں، میں تو آخری بندہ جو جنت میں جانے والا ہوں، میری کہاں جگہ ہے؟ پہلی بات یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، اتنے درے، اتنی مار، اتنی جہنم کی وادیاں سہنے والے کو کیا یاد کہ جنت کا وہ ہوگا؟ لیکن کہے گا یا اللہ جنت میں تو جگہ کوئی نہیں، میرے لیے تو کسی نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ اللہ کہیں گے جاؤ پھر جاؤ۔ یہ جب جائے گا اللہ فرمائیں گے بندے تیرے لیے دنیا اور دنیا جتنی 10 دنیاؤں کی جگہ اللہ نے اس جنت میں رکھی ہے۔ یہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے مذاق نہیں ہو رہا۔ یہ ادنا جنتی، سب سے آخری جنتی، جس کا شاید زندگی میں ایک مرتبہ کلمے کے علاوہ اس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہو، یہ اس کو اللہ نے عطا فرما دینا ہے۔ تو جو فکر کر کے لگا ہو، جس کو یہ خیال ہو کہ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور دنیا میں ہی توبہ استغفار کر لے، جہنم کی اتنی تپتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے بندے کے لیے آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر نکلا ہوا آنسو کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ یذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بات ہو رہی ہے اور اس میں ہم نے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو کیفیت بن ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بندہ اپنے اوپر چیزوں کی کیفیت طاری کرتا ہے، کچھ منظر سازی ہوتی ہے، کچھ بیان کرنے والے کے کمال بیان کا سحر ہوتا ہے، بندے کی آنکھ نم ہو ہی جاتی۔ نہ ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی نہیں ہے، ککھ، صرف بندہ ہے اور اللہ ہے، دروازے بند، کنڈی لگا، صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وفاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں اللہ کو یاد کرتے کرتے اپنے کرتوت یاد کر کے بھر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس لیے میرے بھائی اس محاسبے کا خیال، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کی چاہے گا مغفرت کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اب چاہے گا کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ جتنا مرضی عمل کر کے جاؤ اللہ رب العزت نے چاہا تو عذاب دے گا، جتنی مرضی بدعملی کر کے جاؤ اللہ رب العزت نے چاہا تو جو ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ جس طرح ہمارے ہاں ہم نے گھڑ لی ہے یہ بات، او جی چھوڑو اتنی سختی کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے اپنی بخشش اور اپنی رحمت کے کچھ اصول اور ضابطے بھی تو بتائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو گناہ کمانے والے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان قبول کرنے والے اور عمل صالح کرنے والوں کے برابر کر دیں گے، سواء محیاہم و مماتہم، ان کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا، ساء ما یحکمون، بڑا ہی برا فیصلہ انہوں نے کیا۔ دنیا میں کسی اچھے حکمران کی، اچھے جج کی تعریف ہوتی ہے وہ انصاف کرتا ہے، انہوں نے اللہ کو ہی اتنا بے انصافہ سمجھا ہوا ہے کہ ظالم اور مظلوم کو اللہ ایک جیسا کر دے گا، مسلمان مومن اور کافر اور منافق کو اللہ ایک جیسا کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
اللہ نے اصول ضابطے بتائے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق پھر اللہ جس کو چاہے گا جتنا مرضی نوازنا چاہے گا، جس کو چاہے گا جتنا مرضی عذاب دینا چاہے گا، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اپنی بادشاہت اور عظمت کا بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کو روک نہیں سکتا وہاں پر کہ اس کو جنت میں کیوں داخل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بندہ دنیا میں نہیں پسند کسی بھی وجہ سے، میں قیامت کے روز کھڑا ہو جاؤں یا اللہ اس کو جنت میں نہیں بھیجنا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی بندہ بہت پسند ہے اور میں کھڑا ہو کر کہوں یا اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجنا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ کے فیصلے نافذ ہوں گے اس دن، کوئی اللہ کو اللہ کے فیصلوں سے پھیرنے والا نہیں۔ ہاں اللہ کسی کی سفارش قبول کر لے، جو حدود قیود سفارشوں کے بیان ہوئے اس کے مطابق، تو وہ مبنی بر حق ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اس کے اذن سے ہوگا، اور وہ اذن بھی اسی کے حق میں دے گا جس کے حق میں اللہ نے قبول کرنا ہو۔ تو سفارش بھی ہر کسی کے حق میں نہیں ہوگی، نالائقوں اور نافرمانوں کے حق میں سفارش بھی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر جو آخر تک 2 آیات ہیں، یہ قرآن مجید کی بہت عظیم آیات ہیں، بہت عظیم آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن سے اس نے سورہ بقرہ کا اختتام کیا ہے۔ اور ان آیات میں جو کچھ بندہ کو دیا گیا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اس کو وہ سب عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور ان میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں دعائیں ہیں نا، ربنا جو ہے نا، جہاں سے ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ہر دعا کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں قد فعلت۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، بندے میں نے یہ کام کر دیا ہوا ہے۔ قد فعلت کے متعلق میں ہمیشہ ساتھیوں کو کہتا ہوں، یہ وہ صیغہ ہے جس میں قد بھی تاکید کا ہے اور فعل ماضی اپنے اندر ویسے ہی تاکید رکھتا ہے۔ تو قد فعلت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے بندے تو نے مانگا تو بعد میں ہے، میرا فیصلہ تو پہلے ہو چکا، میں تجھے پہلے یہ چیز عطا کر چکا ہوں۔ اس لیے یہ بڑی قیمتی دعائیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت جبریل امین تشریف لائے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آسمان پر ایک آواز آئی، کھڑاکا نہیں ہوتا جس طرح کوئی دروازہ کھلتا اور بند ہوتا، اس طرح۔ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تعالیٰ نے آسمان کا وہ دروازہ کھلوایا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ توجہ کریں ذرا، وہ دروازہ صحیح مسلم کی صحیح سند کی روایت ہے، وہ دروازہ کھلوایا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کر آپ کو سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہے، آپ کی امت کے لیے اللہ نے 2 نور آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ وہ دروازہ جو پہلے کبھی نہیں کھلا گیا، وہ فرشتہ جو پہلے کبھی نہیں آیا، 2 وہ نور جو آپ سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے، اور جن کے متعلق یہ گارنٹی ہے کہ جو بھی ان میں مذکور دعائیں اللہ سے مانگے گا اللہ ان کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اتنی فضیلت والی، اور فرمایا وہ کون سی ہیں؟ ایک نور سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یہ نور ہیں اللہ کی طرف سے اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ اور جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 راتیں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات پڑھ دی جائیں اس گھر میں شیاطین نہیں داخل ہو سکتے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں آسیب ہے جی، شیاطین ہیں، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سورہ بقرہ تو ویسے ہی پوری بہت بڑی اس میں اکثیر ہے، لیکن اگر کوئی ساری نہیں پڑھ سکتا، رات کو سوتے ہوئے جو بندہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات پڑھتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سوتے ہوئے جو بندہ یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور محدثین نے اس کافی ہو جانے میں بہت کچھ ذکر کر دیا۔ اب چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کافی ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس کو
کسی دائرے میں جو ہے نا محیط کرنے کی یا منحصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز سے کافی ہو جاتا اللہ. جو بندے کی ضرورت ہے، جو اس کو حفاظت چاہیے، جو اس کی ذہن میں کوئی بات آ سکتی ہے، اور وہ بھی جو نہیں ابھی آئی تب بھی اللہ اس کو کافی ہو جاتا. کتنا آسان عمل ہے، کوئی مشکل عمل. سورہ بقرہ کی یہ جو 2 آیات ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. ہر نماز کے بعد جو اذکار کرتے ہیں کوشش کریں ان اذکار میں ان 2 آیات کو بھی شامل کریں. بہت قیمتی ہیں، اور ان کے ایک ایک معنی اور پر ایک ایک لفظ پر اس کے معنی پر غور کریں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے ہیں رسول جو کچھ ان پر ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اور صرف رسول ایمان نہیں لائے، والمؤمنون، مومن بھی اس سب پر ایمان لائے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں اس بات کی تعلیم دے دی گئی ہے اللہ کا دین پورا پورا قبول کرو. دوسری جگہ قرآن میں کہا ہے نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہر وقت بندہ لا الہ الا ولا الہ الا، ادھر نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ہر وقت مغرب کی طرف نظر بھی ہے، ویسٹرن لائف سٹائل بھی پسند ہے، ان کو آئیڈیلائز بھی کرنا ہے، سارا کچھ ہے، اور آخر میں دل یہ ہے کہ جی دفن ہو مکے مدینے میں. یہ کیا بات ہے؟ یہ دوغلا پن زندگی میں سے نکالیں. مومن کے اندر دوغلا پن نہیں ہوتا، وہ ذل وجہین نہیں ہوتا، 2 چہروں والا نہیں ہوتا. زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے نیکیوں والی باتیں کر دی، کسی ایسی محفل میں بیٹھے جہاں دین دشمن قسم کے لوگ بیٹھے، بدگار قسم کے لوگ بیٹھے، ان کے ساتھ ان جیسی باتیں شروع کر دی. اپنے آپ کو ہر ماحول میں ایڈجسٹ کرنے والا بنا لیا، ہر جگہ ایکسیپٹیبلٹی بنا لی اپنی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اگر دین کو ناپسند کرنے والے لوگوں کو چبھتے نہیں ہیں تو آپ کیا ہیں؟ اور آپ کو دین کو ناپسند کرنے والے لوگ اگر نہیں چبھتے تو آپ کیا ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے. یہ جو اسلام نے ہمیں ایک پیغام دیا، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو یہ اللہ کے لیے بغض رکھنا کہاں ہے ہماری زندگی میں، جب ہمیں اللہ کا نافرمان بندہ برا ہی نہیں لگتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں وہ لوگ جو خود نیک تھے لیکن اپنے برے دوستوں کے ساتھ دلی طور پر دوستی رکھتے تھے، وہ برائیاں کرتے رہتے تھے، یہ صرف یہ کہتے تھے ہم تو نہیں کرتے نا، لیکن یہ ہے تو میرا جگری یار ہے نا. یعنی جگری یار، جگری دوست، ہم نوالا ہم پیالہ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ نہیں ترک کیا تھا ان لوگوں نے. اللہ کے رسول نے فرمایا عذاب آیا تو ان لوگوں کے اوپر بھی آیا تھا. اس لیے اپنے اندر اس بات کی فکر کہ پورا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو بے دین چبھتے ہیں اور جو بے دینوں کو چبھتے ہیں. بے دینوں کو جو چبھتے ہیں، دین کی وجہ سے اگر آپ چبھتے ہیں بہت اچھی بات، یہ انسان کی کامیابی ہے. اس چبھن کا تعلق بد اخلاقی سے نہیں ہے. میں دوبارہ اس بات کی اصلاح کر دوں کہ آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے آپ ان کو چبھتے ہوں. اخلاق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا اخلاق اس کا تھا. آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی بدلہ ہی نہیں لیا. آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کے تو قائل تھے، لیکن آپ ان کو چبھتے تو سب سے زیادہ تھے. کیا کفار مکہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی انگلی اٹھائی؟ نہیں. اخلاق کے معترف تھے، دین کی وجہ سے چبھتے تھے. وہ تو کہتے تھے آپ کو سردار بنانے کو بھی تیار ہیں، جہاں کہتے ہیں آپ کی شادی کرانے کو بھی تیار ہیں، بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں، مال بھی دینے کو تیار ہیں. بس یہ اس بات سے رک جائیں کہ ہمارے ان بتوں والے جو معبود ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا کریں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تم دنیا کی ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہو، ایک ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، اس دعوت سے تمہیں پیچھے نہیں ہٹتا. یہ ہے فرق. تو بد اخلاقی سے نہیں چبھنا، دین کی وجہ سے چبھنا. اور کسی کی جو ہے نا کوئی آپ کو چبھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ گندا مندہ ہے یا بد اخلاق ہے اس لیے آپ کو اچھا نہیں لگتا، یہ بندہ بڑی گالیاں نکالتا، نہیں. اس کی جو بے دینی ہے، جو حجت اس پر تمام ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ دین کا مخالف ہے، اس وجہ سے وہ آپ کے دل میں اچھا نہیں لگتا، کھٹکتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا. یہ جو زہر لگنے کا جملہ ہے نا، یہ ایسے ہی کافروں اور ملحدوں کے لیے ہے. یہ ملحد برے لگنے چاہیے. تو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. یہ اب ایمان مفصل میں سے کچھ چیزیں ذکر ہو رہی کہ ایمان کی کچھ تفصیل ہے. آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، ورسولہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، وکتبہ ورسولہ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العزت یکتا ہے، قل هو اللہ احد کے تناظر میں اس کو معنی کو سمجھنا، اس طرح اللہ پر ایمان لانا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال بھی موجود نہیں ہے، اس طرح اللہ پر ایمان لانا۔ تو آمن الرسول کل آمن باللہ و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانا کیسے ہے؟ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا کہ وہ جو ہے نا کسی بھی معاملے میں اللہ رب العزت کی حکم سے سرتابی کر سکیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی بھی بات میں حکم کے معاملے میں معصیت نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جتنا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اور ان میں ان کے سردار جبریل امین ہیں، اور جبریل امین کے اپنے 600 پر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا تو وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، اتنی عظیم مخلوق ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، قیامت تک جس نے طواف کر لیا ہے دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آنی۔ آپ نے فرمایا آسمان جتنے بھی ہیں وہ چرچراہٹ کا شکار ہیں، جس طرح چارپائی کے اوپر زیادہ وزن ڈال دے نا تو وہ چرچراتی ہے نا، اس طرح آپ نے فرمایا آسمان چرچراہٹ کا شکار ہیں۔ کیوں؟ 4 انگلیوں کے برابر جگہ آپ نے فرمایا خالی نہیں ہے آسمان پر کہ اس کے اندر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ 100 سے زائد کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، جن کے نام ہمیں نہیں پتہ ان پر بھی ایمان لانا، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان پر بھی ایمان لانا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان پر بھی ایمان لانا۔ صحیفہ دانیال کا ذکر روایات میں آتا ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کا بھی صحیفہ تھا، اس پر بھی ایمان لانا۔ ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ یہ ساری کتابیں اپنے اپنے وقت میں اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی تھی اور یہ ہدایت کا منبع تھی، لیکن اب آخری کتاب قرآن مجید اللہ نے نازل فرما دی ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کے احکامات منسوخ ہیں جن کو قرآن نے منسوخ کر دیا ہے، اور باقی احکامات وہ ہیں جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے ہیں۔ اس طرح سے کتابوں پر ایمان لانا، ورسولی، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ کیسے ایمان لانا؟ لا نفرق بین احد من رسول، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اب تفریق کا کیا معنی ہے؟ تفریق کا معنی یہ ہے جس طرح یہود و نصارہ تفریق کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تک تو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو ایمان لاتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اس قسم کی تفریق ہم نہیں کرتے۔ لیکن کیا ہم انبیاء کے درمیان فضیلت کے بھی قائل نہیں ہیں؟ ایسا بھی ہے نہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اولو العزم من الرسل کو باقی تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اولو العزم من الرسل کون ہیں؟ ہاں جی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء اور رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت آپ کے خاتم النبیین ہونے سے بھی ثابت کر دی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آخری نبیوں کی تمام کڑی کا خاتم، سیل بنایا ہے، اور معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی تمام ارواح کو امامت سے بھی ثابت کر دی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں سے صرف ایک بندے کو مقام وسیلہ عطا فرمائیں۔ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، ہم جو نماز اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ مقام وسیلہ جو ہے، مقام محمود، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، صرف کسی اور کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے اس مقام کی دعا کرتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے اذان کا جواب دینا اور دعا پڑھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام کی دعا کرنا،
یہ انسان کو اللہ کے رسول کی شفاعت کا مستحق بنا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لیکن اس فضیلت کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ، یہودی عیسائی کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ بحث کرتے ہوئے ان کے انبیاء کے متعلق ایسے تذکرہ کرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان انبیاء کا مقابلہ کر کے ان انبیاء کی تنقیص کر رہا کہ تو ہمارے نبی کے پاس تو یہ، تمہارے نبی کے پاس یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی ساری جماعت جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں. منصب رسالت و نبوت خود سے نہیں ملتا، خود سے چنا نہیں جاتا، خود سے کمایا نہیں جا سکتا، خود سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ خالص اللہ کی عطا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ہر دور میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بندوں کو اپنے اس مقام، اس منصب کے لیے چنا ہے. تو جو اللہ کے چنیدہ ہوں، جو اللہ کی چوائس ہوں، کیا ان کے بارے میں انسان کوئی بات کر سکتا ہے؟ زبان سے کوئی بات نہیں نکال سکتی. اس لیے لا نفرق بین احد من رسلی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے یہ سن کر کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم مانتے، ہم مانتے. غفرانک، یا اللہ تیری بخشش. سن کر مان کر بھی عمل میں جو کوتاہی رہ گئی میرے مالک اس کو معاف فرما. کیوں؟ کہیں دوڑ کے تو جا نہیں سکتے، بھاگ تو کہیں سکتے نہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لوٹ کر پلٹ کر تو آپ کی طرف ہی آنا ہے نا. تو بھاگ کر کہاں جائیں گے ہم؟ کوئی جگہ تو ہے نہیں جہاں ہم جا کر اس تقصیر کے، اس گناہ کے ساتھ چھپ جائیں اور آپ تک نہ پہنچ پائیں. آپ تک تو پہنچنا ہے. اس لیے اب اگلی دعائیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے تسلی دلائی ہے، اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. تم نے سن لیا، اطاعت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد جتنی استطاعت تھی اتنا تم کر کے آئے، جو استطاعت میں نہیں تھا اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کر. لیکن فاتقوا اللہ ما استطعتم، دوسری جگہ حکم دیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہے. تو سچ بات یہ ہے بندہ ویسے ہی اپنی استطاعت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہتا ہے شیطان کے وسوسوں میں آ کے. شیطان اس کو کہتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے. بندہ اللہ کی توفیق سے، اللہ سے مدد مانگ کر وہ کام کرنے لگے، اللہ رب العزت غیب کے ایسے رستے کھولتا ہے کہ بندہ بڑا کچھ کر جاتا، بڑا کچھ کر جاتا. اس لیے اگر اللہ رب العزت کے وہ بندے، چلو ہم نے کہا انبیاء تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، خاص نعمتیں عطا کردہ ہیں، خاص توفیق عطا کردہ ہیں، لیکن جو غیر انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، وہ بھی تو کیسے کیسے کارنامے سر انجام دے کے چلے گئے. وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی انسان تھے نا. اس لیے میرے بھائی بندہ محنت کرے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے توفیق مانگے، مانگتا ہی رہے اللہ یا اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے دے، یا اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ اپنے رب سے خیر کی توفیق مانگے اور وہ اس کو کہے نہیں میں تجھے توفیق نہیں دیتا، تو یہ کام نہ کر؟ یہ ہو سکتا؟ یہ ایسے ہم نے اپنے لیے ایک ڈھکوسلا، ایک لائسنس بنایا ہوا. سچ بات یہ ہے دین پر اور دین کی باتوں پر عمل نہ کرنے کے ہم نے بہت سارے اپنے آپ کو لائسنس دیے. یہ لائسنس کیسے ہیں؟ بسا اوقات ہم یہ لائسنس دیتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کام کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے نا، یہ اس کام اتنا ضروری تو نہیں ہے نا. کتنی چیزیں ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا دین کا حکم ہے لیکن ہم نے اس کو غیر ضروری کر دیا اپنے لیے، کہ فرض نہیں تھا نا تو بس ہم نے اس کو تو پہلے ہی غیر ضروری کر دیا، استخفاف کر دیا عمل کا. اچھا یہ کام اگر میں نے نہ کیا تو کوئی عذاب تو نہیں لکھا ہوا نا اس پہ، تو وہاں پر بھی ہم نے اپنے لیے آسانی کر دی. ایک لائسنس یہ دے دیا کہ بھئی یہ کوئی عذاب والی بات تو نہیں ہے نا، عذاب تو نہیں ہوگا نا، چھوڑو بس ٹھیک ہے، یہ بھی چھوڑ دیا. پھر کچھ کام ایسے ہیں جن پر وعیدیں بھی آئی ہیں، ناپسندیدہ بھی بہت زیادہ ہیں، پسند اللہ کے رسول نے اس پر سخت باتیں بھی کہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سارا دین اس میں تو نہیں ہے نا، سارا دین اس میں تو نہیں ہے نا. تو آپ کو ایک بڑا جملہ عام طور پہ سننے کو ملتا ہے اور سارے لوگ اس پہ بڑی واہ واہ بھی کرتے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تو نہیں ہے نا. تو یہ ایک جملہ کہنے کو تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جس نے یہ گھڑا ہے نا اس کو شیطان نے آ کے بڑا اچھا ایک مشورہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. پتہ ہے نا اللہ کے رسول نے فرمایا 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنتیں ہیں، یعنی ہر نبی یہ کام کرتا تھا، ہر نبی کی شریعت میں اس بات کا حکم تھا، اس میں سے ایک داڑھی رکھنا. تو ہمیں تو یہ کہہ دیا، ہم نے لائسنس لے لیا نا یہ کہ جی ٹھیک ہے اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام تھوڑی ہے.
تو میں داڑھی نہ رکھ کے بھی مسلمان تو ہوں، یقیناً ہے، کسی نے آپ کو کافر نہیں کہا، لیکن دین کا ایک ایسا حکم جس کے نہ کرنے والے کی شکل اللہ کے رسول نے دیکھنی پسند نہیں کی تھی، ہم نے اپنے لیے اس کو آسان بنا لی۔ تو اس طرح کی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ ہم اپنے لیے لائسنس جو ہے نا رکھتے ہیں کہ یہ والا کام چونکہ میں نے کیا ہے نا تو خیر ہے، یہ تو ٹھیک ہی ہے، کوئی نہیں، اس کے مقابل میں یہ تو کرتا ہوں نا، میں یہ تو کرتا ہوں نا، میں یہ تو کرتا ہوں۔ جو 5 نمازیں پڑھنے والا ہے وہ مطمئن ہے کہ میں 5 پڑھتا ہوں، جو 3 پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے میں ساری تو نہیں چھوڑتا نا، جو جمعہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اتنا بھی اب میں کافر تو نہیں نا کہ جمعہ بھی چھوڑ دوں، اور عید پڑھنے والا تو یہ کہتا ہے کہ اب سال میں 1 مرتبہ عید بھی نہ پڑھوں، اتنا بھی تو کوئی اللہ سے ناراضگی نہیں ہے نا۔ تو ہر کسی نے اپنے لیے ایک لائسنس رکھا ہوا ہے، یہ لائسنس نہ پیدا کرے۔ جہاں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جہاں کمزوری ہے نا وہاں بات گھڑنے کے بجائے سرنڈر کریں، بات گھڑنے کے بجائے اس کی توجیہ پیش کرنے کے بجائے یہ کہیں جی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ غلطی ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے اکڑنا نہیں ہے، غدار نہیں بننا، اللہ رب العزت کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، اللہ سے یہ کہنا یا اللہ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ کہا ہے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک، یا اللہ معاف کر، یا اللہ کمی بڑی رہ گئی معاف کر۔ جس بندے کے اندر جو بھی کمی ہے وہ اس کے متعلق بار بار اللہ سے یہ کہتا رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا کمزور ہوں، مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق دے دے۔ ہم کتنی مرتبہ نا ساتھیوں سے جب کسی بات کا کہتے ہیں یار اس کام کو چھوڑ کے کوئی خیر کی طرف آ جاؤ، وہ کہتا ہے جی اچھا جی ساڑھے ہستے دعا کرے، یہ کہتے ہیں نا، ہم عام طور پہ کہتے ہیں دعا کرے۔ یار اللہ کی قسم سالوں سال گزر گئے آپ کا یہ کہتے ہوئے کہ جی میرے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے ہم کرتے بھی ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کبھی بیٹھ کے خود اپنے لیے بھی دعا کی ہے اس معاملے؟ جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے میں سب سے یہ سوال پوچھوں، جب آپ لوگوں کو کہتے ہو یار کوئی سمجھانے والا کہتا ہے یار یہ کام کرو، نیکی کا کام، آپ کو سمجھ بھی آ گئی نیکی کا کام کرنا چاہیے، میں نہیں کر رہا، میری کمی ہے، کوتاہی ہے، یہ اچھا جواب ہے، یہ ٹھیک ہے جی اللہ آپ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، اچھا جواب ہے، برا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی اس بات پہ مخلص ہیں کہ اللہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے، کدے خود بھی منگیا ہے کہ لوگوں نے بھی بس جواب دے رہے ہو کہ جی بس ساڑھے ہستے دعا کرو، اس کے بعد غافل، ٹھیک ہے جی کوئی دعا کرنے کی ضرورت۔ جو بندہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا دوسرے اس کے لیے مانگے گا؟ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں کوئی اور اس کے ساتھ مخلص ہوگا؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن بھئی، اپنی فکر تو کرو، اپنے لیے تو دعا کرو نا یار، کسی کے لیے نہ کرو دنیا میں، اپنے لیے تو کرو کہ اللہ یہ کام مجھ سے بڑا غلط ہو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس کو کیسے چھوڑوں، مجھے رستے بند ہو جاتے ہیں، میری توفیق سلب ہو جاتی ہے، میں سرنڈر کر کے بڑا عاجزی کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، میری جان چھڑانے والی ذات آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں اس حال میں مر گیا آپ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یا اللہ میری جان چھڑا دے اس بات سے۔ آپ دیکھیں خیر کی کس طرح رستے کھل جائیں گے، کس طرح اللہ رب العزت آپ کے لیے توفیق کے رستے کھول دے گا۔ اللہ آپ کو شیطان کے حوالے نہیں چھوڑے گا، اللہ رب العزت نفس کے حوالے نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے مانگیں یار میرے بھائی، اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لیکن یہ بات جان لو اللہ رب العزت نے جب کسی کو اس کی قوت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا نا، تو یہ جان لو جتنا تم کر کے آؤ گے لہا ما کسبت، جو کما کر آؤ گے وہ تمہارے لیے، یعنی جو نیکی کما کر آؤ گے اس کا فائدہ پہنچے گا، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو کما کر آؤ گے وہ تمہارے اوپر بھی ہے، علیہا تمہارے اوپر، کیا یعنی جو گناہ کما کر آؤ گے وہ بھی تمہارے اوپر ہی، جو نیکی ہے وہ بھی تمہیں فائدہ دے گی، جو گناہ ہے وہ تمہیں ہی نقصان دے گا۔ اس لیے دیکھ لینا کیا کر کے آ رہے ہو، اللہ کے ساتھ فراڈ نہیں چلے گا، اللہ کے ساتھ فراڈ نہیں چل سکتا۔ تو فرمایا اب جب یہ بات پتہ چل گئی ہے نا تو پھر اپنی ساری جو ہے نا تمہاری جتنی انسان کے حواس ہیں نا اور جتنی صلاحیت ہے ان کو جمع کر کے نا ایسے متوجہ ہو کر کنسنٹریشن کے اعلیٰ ترین مقام کو نا اپنے اندر جو آپ بہترین جوڑ سکتے ہیں نا، تنہائی میں بیٹھ کر جوڑ کر یہ جملے نا اللہ کے سامنے رکھیں۔ میں اپنی بات دوبارہ دہرا رہا ہوں، آپ کو ایک چیز کہنے لگا ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے اور آپ کو دے دے، تنہائی میں بیٹھ کے پوری توجہ، جتنی ہم کسی بھی دنیا کی قیمتی سے قیمتی لمحے کے لیے توجہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ توجہ، بالکل جو آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا انٹینشنل، آپ کسی کے اندر کسی چیز میں بہت ایفرٹ ڈالتے ہیں،
یعنی شدید ایفرٹ ڈال کر اپنی توجہ کے اوپر نہ ایک ایک جملے کے لیے یہ اگلی جو دعائیں ہیں یہ اللہ کے حضور رکھنی ہیں. کیوں اللہ کے رسول نے کہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کہہ دیا ہے قد فعلت, تو رکھنے کی دیر ہے اخلاص کے ساتھ, قبول تو پہلے ہی ہوئی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو پہلے سے قبول شدہ ہیں. لوگ کہتے ہیں جی دعا کون سی قبول ہوگی, یا کوئی وظیفہ بتائیں فلاں, یہ وظیفہ ہے, یہ وظیفہ ہے, اللہ کے رسول نے بتایا پہلے سے قبول شدہ, گارنٹیڈ ہے. مانگنے کی دیر ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرے, پکڑ نہ کری, بھول سے کر دے یا جان بوجھ کے غلطی کر بیٹھے, دونوں صورتیں ہو سکتی. بھول کر بھی بہت کچھ کرتے ہیں اور غلطیاں بھی بہت ساری کرتے ہیں. اور پھر ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے ہم سے پچھلوں پر بوجھ ڈالا تھا. یعنی ان کی غلطیوں کے عوض اللہ نے ان پر توفیق کے رستے بند کر دیے تھے, نیکی کے رستے مشکل کر دیے تھے ان کے لیے. یا اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, یا اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. کہ انسان کے گناہ بسا اوقات اس کے لیے دنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سبب بن جاتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ہم پر ایسی تکلیف نہ آئے جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر ہمت ہی نہ ہو, ایسی پکڑ آ جائے جس سے ہم باہر ہی نہ نکل سکیں. واعف عنا, یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما. یہ جو واعف عنا ہے نا, یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے. یا اللہ ہم سے صرف نظر فرما. جب آپ یہ وہ کہتا ہے جو یہ آ کے کہتا ہے یا اللہ, کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے نہیں صاحب جی قصور سارا میرا ہی ہے, تو بس تسی صرف نظر کر دیں. بسا اوقات بندے کے کسی اپنے باس وغیرہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے نا, وہ بھی اس پر اعتماد کرتا ہے, یہ بھی باس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے بندہ محنتی ہے. کسی ٹائم بلنڈر مار کے آ جاتا ہے نا, اس کو کہتا ہے باس یہ غلطی ہو گئی ہے, میں مان گیا ہوں یہ غلطی ہے, لیکن اس کو نا بس اس سے آنکھیں پھیر لیں گے, یہ نہیں کی میں نے. اور وہ اگر اس کا ریگارڈ کرتا ہے نا تو وہ اس کی اس غلطی کو چھپا دیتا ہے. یہ والا تعلق اللہ کے ساتھ. واعف عنا, یا اللہ ہماری جتنی بھی کوتاہیاں ہیں نا اس سے صرف نظر فرما دیں, اس پر نظر نہیں کرنی آپ نے. واغفر لنا, صرف یہ نہیں کہ وہ باقی رہ جائیں تو آپ ہم سے اغماض برت رہے ہوں, واغفر لنا وہ معاف بھی کر دیں. واعف عنا اور واغفر لنا, عفو اور مغفرت میں یہ فرق ہوتا ہے. عفو جو ہوتا ہے وہ صرف صرف نظر ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تم لوگوں سے عفو کا معاملہ کر لیا کرو اور معاملے کو سدھار لیا کرو. عفو کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے صرف نظر کر دیں. صرف نظر کیسے ہوتی ہے؟ کسی کو بٹھا کر رگڑا دے کر ساری باتیں گنوا کر تہاڈی ایسی تیسی تسی اے کیتا تانوں انج کر دینا کر دینا, یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا, اس سے نکیلیں کروا کے تحریری معافیاں ساری کچھ لکھوا لکھو کے صلہ کرنا. نہیں, پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ غلط ہے, چل کے آ گیا ہے نا بس ٹھیک ہے, اس سے معافیاں نہیں منگوانی لمبی چوڑی, صرف نظر کر دینا, کوئی بات نہیں یار بس چھوڑو یار, بات کو ذکر ہی نہیں کرتے, جو گزر گیا وہ گزر گیا. والد محترم کی بات یاد آ گئی, اللہ ان کی قبر کو کروڑ ہا رحمتوں سے بھر دے. وہ جب لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بیٹھتے تھے نا, کہتے تھے بھائی پچھلی کسی نے نہیں گننی. وہ عربی کا ایک جملہ کہتے تھے مضا ما مضا, جو گزر گیا نا وہ گزر گیا, بس آگے بہتری کی کوشش کرو, پچھلی باتیں نہ گنو بیٹھ کے. جو بندہ اپنی کسی بھی کچہری میں کسی بھی صلح میں پچھلی باتیں بیٹھ کر گنتا ہے اس کی تو نیت ہی نہیں ہے صلح کرنے کی. چھوڑو, صرف نظر کر دو, یہ ہے صرف نظر. اللہ فرماتے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, تم آپس میں عفو سے کام لیا کرو اور صلح کر لیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری بخشش فرما دے. اللہ صرف صرف نظر کا وعدہ نہیں کر رہا, صرف نظر کا وعدہ نہیں کر رہا. تم لوگوں سے پکڑ دھکڑ نہ کرو, ان کو ویسے اغماض کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے کہ بس تم نے نہیں دیکھا ان کی اس معاملے پہ. چھوڑ دو اس معاملے کو, اللہ تمہارے گناہوں کو چھوڑ دے, اللہ تمہاری بخشش بھی فرما دے. اور ساتھ میں وَارْحَمْنَا, یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے, کہ اس رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں, جنت بھی نہیں. تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ آپ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے. جس کو اللہ کی رحمت مل جائے دنیا اور آخرت میں اس کی ساری چیزیں آسان ہو جائیں. انت مولانا, یا اللہ ہمارا اعلان ہے آپ ہی ہمارے مولا ہیں, آپ ہی ہمارے آقا ہیں. جس چیز کی طرف ہمیں جہاں جب کسی بھی جگہ جو ضرورت ہوگی, ہمارا تو دروازہ آپ کا ہی ہے. آپ کے دروازے پر آ کر ہی ہم نے طلب کرنا, ہمارا آپ کے علاوہ کوئی مولا نہیں. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, یا اللہ کافروں کے مقابل
ہماری مدد فرما۔ اب جس بندے کو کافروں کے مقابل آنے کا زندگی میں خیال ہی نہیں آیا، وہ کیا دعا مانگے گا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کو اپنے اور کافروں کے درمیان کوئی فرق ہی سمجھ نہیں آتا، اس کا لائف سٹائل اور کافروں کے لائف سٹائل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو اس نے کیا اللہ کے مقابل کافروں سے نصرت طلب کرنی ہے اور کس بات کی طلب کرنی؟ تو بھائی کافروں اور مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون کا ترجمہ جا کے پڑھنا کہ یہ کتنا ضرور ہے۔ یہ اعلان براءت، اعلانیہ طور پر علل اعلان کافروں سے براءت کا اظہار کرنا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم کبھی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ ایسے کافروں کے مقابل فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما کہ ہمارا دین پر آنے اور اس دنیا کے اندر دین پر چلنے کا ایک خواب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کو اپنی ذات پر بھی نافذ کریں اور پھر اپنے معاشروں پر بھی نافذ کریں۔ یہ سوچ اور فکر تو ہونا۔ ٹھیک ہے ہم کمزور حالات میں ہیں، ہم ڈارک ایجز میں ہیں، لیکن جو بندہ یہ سوچ اپنے اندر رکھتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے گا وہ کامیاب ہے۔ باقی اللہ رب العزت کی طرف سے تو فیصلے اپنے، یعنی اللہ کی تقدیر کے فیصلے اپنے وقت پر نافذ ہونے، لیکن یہ فکر تو ہونا اپنے اندر۔ تو فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ کافر قوم کے مقابل ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان قیمتی دعاؤں کو سیکھ کر ان کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جو سورہ بقرہ ہم نے پڑھی اس کو قبول اور منظور فرما لے، اس میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی وہ خالص میری طرف سے، یا اللہ مجھے اس سے معاف فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ خیر کی بات اس میں کہہ سکے وہ خالص آپ کی توفیق سے ہے، یا اللہ اس توفیق کے مقابلے میں جو کچھ ہم کر سکے ہیں وہ یا اللہ قبول اور منظور فرما لے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے، ان مجلسوں کو ہمارے لیے قیامت کے دن کامیابیوں کا، عروج کا اور جنت میں داخلوں کا سبب بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر رحمت نازل فرما دے، برکتیں نازل فرما دے، یا اللہ ہر طرح سے عافیت کے معاملے فرما دے، یا اللہ ہر طرح سے عافیت کے معاملے فرما دے، یا اللہ ہر طرح سے عافیت کے معاملے فرما دے، یا اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں بہترین عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بہترین عطا فرما، دنیا کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرما، آخرت کی رسوائیوں سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا دے، یا اللہ اپنا مخلص بندہ بنا دے، زندگی کے ایک ایک سانس کے اندر آپ کے لیے ہمارے اندر اخلاص بھر دے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یا اللہ ہم بڑے کمزور، بڑے خطا کار، بڑے گناہ گار، لیکن آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، بندے ہم آپ کے ہی ہیں میرے مالک۔ ہم نے کہیں اور کبھی نہ سر جھکایا ہے، نہ ماتھا ٹیکا ہے، نہ اپنی کمر جھکائی ہے، ساری زندگی آپ کے فضل اور آپ کی توفیق سے، خالص آپ کی توفیق سے یہ کمریں، یہ سجدے، یہ جبینیں صرف آپ کے سامنے ہی جھکی ہیں۔ یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک، آخری لمحے تک ان کو صرف اپنے لیے خالص رکھ میرے مالک۔ ہماری نسلوں کی بھی جبینیں اور کمریں صرف آپ کے سامنے جھکتی رہے، ہماری نسلوں کے اندر کوئی کافر، مشرک، ملحد، دین بیزار پیدا نہ ہو۔ یا اللہ جب تک جس دنیا کے اندر ہیں ایمان والی، عافیت والی، وسعت والی زندگی عطا فرما، اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اپنے سوا ہر کسی کی محتاجی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہے، یا اللہ اس کو رزق حلال طیب واسع عطا فرما۔ جو صحت کے حوالے سے پریشان ہے، اللہ اس کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو گھروں کے حوالے سے پریشان ہے ان کے گھروں کے اندر خوشیاں اور مسرتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے لائف پارٹنرز کے حوالے سے، شوہر بیویوں کے حوالے سے اور بیویاں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کی اصلاح فرما دے، اولادوں کو صحت عطا فرما دے، ان کے لیے خیر کے دروازے رستے کھول دے، علم نافع عطا فرما دے، اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، انتہا درجے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کی انتہا درجے کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ مغفرت فرما دے۔ یا اللہ اخروی منزل آسان فرما دے، قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کے اوپر خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ بالخصوص میرے والد گرامی حضرت مولانا علامہ عبدالعزیز حنیف رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کا یہ صدقہ جاریہ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی ہی انسیت کے ساتھ اپنے دین، آپ کے اس دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے اور بہت سارے تیرے بندے اور بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یا اللہ اس سارے معاملے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں حقیقی معنوں میں ان کی جو انہوں نے ہماری تربیت کی تھی اس کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرما دے، اس سے بہتر بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
یا اللہ ہمارے لیے آئندہ آنے والی زندگی میں خیر کے دروازے کھول دے، عمل صالح کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جس جس چیز میں ہم بہت کمی اور کوتاہی کا شکار ہیں میرے مالک، ان ساری چیزوں کو خیر سے تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کی توفیق آپ کے ہاتھ میں۔ یا اللہ انسان کا دل، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، آدم کی اولاد کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہ اس ہدایت کو اور اس ایمان کی کیفیات کو ملنے کے بعد ہم اس سے پھر جائیں، ہم اس سے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ یا اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دے، اس کو ہمارے دلوں کے اندر حسین جمیل مزین کر دے۔ وکر الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ یا اللہ کفر کو، نافرمانی کے کاموں کو، آپ کی نافرمانی کو ہمارے دلوں کے اندر ناپسند بنا دے، آپ کی نافرمانی کے کام ہمارے دلوں کے اندر ویسے ہی کراہیت والے بن جائیں۔ وجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں سے، راشدین میں سے ہمیں بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، متقین کا امام بنا دے۔ یا اللہ جنت الفردوس کا سوال ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونے دیں۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسود وجہی، قیامت کے دن میرے چہرے کو سیاہ نہ کر۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کر، عزتوں سے سرفراز کر، اپنے عرش کے سایہ نصیب فرما، اپنے محبوب بندوں میں کر دیں۔ یا اللہ ہمیں تنہائیوں میں اپنے سامنے رونے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں تنہائیوں میں اپنے سامنے رونے والا بنا، تنہائیوں میں اپنا ذکر کرنے والا بنا۔ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر۔ یا اللہ جب کبھی بھی یہ کچھ پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں، پتہ نہیں لوگ بہت کچھ ہمارے بارے میں گمان کرتے ہیں اور بہت تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، اور لگتا ہے اپنا عمل ضائع ہونے لگا۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ کہ اللہ تو نے پردے قائم رکھے ہوں۔ کہ اللہ یہ ساری عزتیں آپ کی صفت ستار العیوب، اس کا کمال میرے مالک اس پردے کو قائم اور دائم رکھنا۔ کہ اللہ دنیا میں بھی قائم رکھنا، آخرت میں بھی قائم رکھنا۔ اللہم قنا عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھا کر اپنے سامنے پیش کریں گے، اپنے غصے اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ اپنے غصے اور غضب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس الاعلیٰ میں اپنے انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ بہت بڑی دعا ہمیں محسوس بھی ہوتی ہے اور یقیناً ہے بھی ہے، لیکن آپ کے لیے اس کو پورا کرنا، اس خواہش کو پورا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، آپ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، آپ سے خیر کا سوال کرتے ہیں۔ ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر صورت حال میں ہمیں اپنی طرف راغب رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک قریب ہے، ہمیں یہ رمضان المبارک ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، راتوں کے قیام کے ساتھ اور دن کے روزوں کے ساتھ، حقیقی روزوں اور حقیقی قیام کے ساتھ، بہترین ایمان کے ساتھ نصیب فرما دے، بہترین ایمان کے ساتھ نصیب فرما دے۔ اور رمضان المبارک میں وہ خیر کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یا اللہ ہمارے لیے رمضان کی بابرکت ساعات کو بڑھا چڑھا کر بابرکت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔